والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے رسول، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کی نسبت لے کے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں میں سے بعض رسول ایسے ہیں جن کو ہم نے فضیلت دی، لیکن ہمارے لیے جب احکامات آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں، انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کسی بھی ایک رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ان میں سے کوئی ہے جس سے کلام کیا اللہ نے اور بلند کیے اس نے ان میں سے بعض کے درجات، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں، اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدس سے۔ اور اگر چاہتا اللہ تو نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ جو ہوئے ان کے بعد، اس کے بعد کہ جو آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو ایمان لے آیا اور ان میں سے کوئی وہ ہے جس نے کفر کیا، اور اگر چاہتا اللہ تو وہ باہم جنگ و جدال نہ کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس آیہ میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ آپس میں جنگ و جدال نہ کرتے۔ تو ہمارے ذہن میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتے تو پھر تو انہوں نے آپس میں لڑنا تھا۔ یہاں پہ یہ بات سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اس چیز کی آزادی ہے کہ ہم اپنی آزادی سے جو فیصلہ کریں گے، لیکن اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا وہ آخرت میں نکلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی اگر کسی کو ایک راہ پہ لے جاتے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ وہ باہم جنگ و قتال کرتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، خرچ کرو اس میں سے جو دیا ہے ہم نے تم کو، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہ ہو خرید و فروخت جس میں، اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اور اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ آیت اب انشاءاللہ ہم بار بار کافی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کی بات کریں گے۔ دیکھیے ایک تو انفاق وہ ہے جیسے ہم صدقات میں دیتے ہیں رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، جس چیز کو بھی ہم دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ لیکن یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی بات ہے۔ اگر دین کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ہم نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنے جو بھی مال خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو انعامات دیں گے وہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب جو یہ آیت آ رہی ہے یہ آیت الکرسی ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ آپ سب کو آیت الکرسی آتی ہے اور آپ لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہر چیز کی نفی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نہ آتی ہے اسے نیند اور نہ آتی ہے اس کو اونگ، اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے وہ اسے جو اس کے سامنے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے۔ سمائے ہوئے ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین کو،
اور نہیں تھکاتی اسے اس کی حفاظت، اور وہ بڑا عالی مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، بے شک صاف طور پر الگ ہوگی ہدایت گمراہی سے۔ تو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تو یقیناً تھام لیا اس نے ایک حلقہ بہت مضبوط، ہی ٹوٹنا ہے جس کا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ نہیں کوئی زبردستی دین میں، آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ ہمیں مجبور نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ سے کوئی کویسچن کرتا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد تو پھر حدیں قائم ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا دین اختیار کریں گے۔ ہاں، جب تک آپ آپ نے قبول نہیں کیا، آپ اسلام کے دائرے میں نہیں آئے، تو دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا اللَّهَ کا باقی نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کرتے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور نکالتا ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مددگار طاغوت ہیں کہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ مددگار ہے ان کا، اور جو طاغوت کے پیچھے، جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ان کو اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، کہ عطا کی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلطنت، جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے تو بے شک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے اور تو نکال اس کو مغرب سے۔ وہ مبہوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا، اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، ان کو ایسی عبرت ناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ پیارے دوستو، نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نو تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک قیدی کو نمرود نے آزاد کر دیا اور ایک کو پھانسی لگا دیا۔ اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دے دی اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بدبخت نمرود کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود پوری قوم کے آگے ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا،
لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کے اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود بدبخت نے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ اس دوران نمرود نے تمام مشرق و مغرب کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح نمرود نے جب جنگ کی مکمل تیاری کر لی اور اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر لیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان مچھروں کے اندر سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کی فوج کو نمرودی فوج کے اوپر مسلط کر دیا تو یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اسی دوران ایک لنگڑا مچھر نمرود کے محل میں داخل ہوا تو نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مخلوق نے تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی محل میں داخل ہو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر کے بعد ویسے ہی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر سے نمرود کو سزا دی۔ یہ تکلیف کی وجہ سے اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی۔ اس قدر دردناک موت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اس واقعہ کے بعد جب اس نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام سے بات جب اس کی ہوئی تو اس نے حکم یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اگزامپل دے کے بتاتے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ قیامت کے بعد قیامت ہوگی اور انسانوں کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ مثال اس طرح اس شخص کی جو گزرا ایک بستی سے، جبکہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، کہا اس نے کہ کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد، تو مردہ رکھا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 برس پہ دوبارہ زندہ کیا اس کو۔ فرمایا اس نے کتنا عرصہ پڑا رہا اس میں، کہا اس نے کہ میں رہا اس میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، فرمایا اس نے نہیں بلکہ تو رہا 100 برس۔ تو دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو کہ نہیں ہے وہ سڑا، اور دیکھ اپنے گدھے کو اور تاکہ بنائیں ہم تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ہڈیوں کو کہ کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم انہیں، اور پھر چڑھا دیتے ہم ان پر گوشت، اور پھر جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ حضرت عزیر کا ہے۔ حضرت عزیر ایک دفعہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی تباہ ہوئی ہے، اس میں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے، تو ان کے دل میں انہوں نے سوچا کہ یہ بستی جو اتنی اجڑ گئی ہے یہ کیسے دوبارہ سے اسی طرح سے یہاں پہ لوگ جیسے بستی آباد ہوتی ہے کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں،
تو یہ واقعہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضرت عزیر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، اور جب زندہ کیا تو پوچھا کہ تم کتنی دیر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ دیر، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ تو اسی کا بارے میں ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب واضح ہو گیا اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آیا 260 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو، فرمایا اس نے اور کیا نہیں مان لایا تو، کہا اس نے کیوں نہیں، لیکن یہ کہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو، فرمایا اس نے بس پکڑ لے 4 پرندے، پھر منوس کر لے ان کو اپنے سے، اور پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر اور ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر پکار ان کو، چلے آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان رکھ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آخر قیامت کے بعد جب ہم دوبارہ سے اٹھیں گے تو کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ یوں کرو کہ تم پرندے لے لو 4 اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم ڈفرینٹ پہاڑوں پہ رکھو، اور پھر تم ان کو پکارو اپنی طرف، تو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ تمہارے پاس دوڑ کے آئیں گے۔ اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار پہ ایک سور پھونکا جائے گا تو سارے مردے جو قبروں میں ہوں گے کس طرح سے نکلیں گے، یہی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈفرینٹ اینگل سے دے رہے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 261 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ اگے جس میں 7 بالیاں، ہر ایک بال میں ہوں 100 دانے، اور اللہ زیادہ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بہت خوبصورت آیا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر وہ تو اللہ پہ ہے کہ وہ کتنا کسی کو اجر دے دیں، لیکن یہاں پہ دیکھیے اگزامپل کہ ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے اور ایک نیکی وہ کتنے گنا زیادہ ہو جائے گی، کہ اسی طرح سے جیسے کہ ایک دانہ اگتا ہے، ہم ایک نیکی کرتے ہیں اس پہ 7 بالیاں، اور ہر بالی پہ 100 دانے، تو 7 گنا، اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ اجر دے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، یہ کون سی راہ ہے اللہ کی؟ جو کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا تھا کہ دین کی راہ میں، دین کی سربلندی کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نہیں جتاتے اس کو جو انہوں نے خرچ کیا بطور احسان، تو نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اس میں اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہی غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا اصول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے دین کی خاطر یا انسانیت کی خاطر جو خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی خوف اور کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، نہ ان کو ماضی کا خوف ہوگا، نہ ان کو مستقبل کی کوئی فکر ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو اظہار ثانی، اور اللہ غنی اور بردبار ہے۔ دیکھیں جیسے کوئی آپ کے پاس کوئی اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں دے سکتے تو اس کی انسلٹ نہ کرو، یا اگر تم اس کو دے کے پھر جتاؤ اور اس کو شرمندہ کرو، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم بھلی بات کہہ دو، اچھے طریقے سے اس کو کہہ دو کہ ابھی میں نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ اس کی انسلٹ کی جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ غنی ہے اور بڑا بردبار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کو کسی طرح سے بھی نواز دیتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کر لیتے ہیں نا، اور جو بندہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے کی ضرورت ہے۔ بندے کی کیا مجال، جب اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ کام کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ برباد کر دینا اپنے صدقات احسان جتا کر اور اعزا پہنچا کر، اور اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر ہو تھوڑی سی مٹی، پھر برسے اس پر زور کا پانی، زور کی بارش،
کہ چھوڑ جائے اسے بالکل صاف، نہیں قدرت رکھیں گے اس پر کچھ بھی۔ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو حصول کے لیے اللہ کی رضا کے اور اپنے دل کے ثبات کے لیے، ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو جو اونچی جگہ پر ہو، تو برسے اس پر زور کا می، پھر لے آئے وہ اپنا پھل دگنا، پھر اگر نہ برسے اس پر کوئی زور کا می تو فوار ہی کافی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ کتنی خوبصورت اگزامپل ہے نا، کہ ایسا انسان جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے اوپر تو بارش اللہ کی رحمت ہے نا، کہ ایسا باغ جس میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل نکال دیتا ہے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا، اور بہ رہی ہوں اس کے نیچے نہریں، اس کے لیے اس میں ہو ہر قسم کے پھل، اور آپ پکڑے اس کو بڑھاپا اور اس کی ہو اولاد بھی چھوٹی، پھر اگر آپ پڑے اس پر ایک بھگولا جس میں ہو آگ، بس وہ جل جائے۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تم سے وہ آیات تک تم غور و فکر سے کام لو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایگزامپل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جب قیامت کے دن وہ بڑا خوش ہے کہ میں تو اتنی نیکیاں لے کے میں نے دنیا میں کی، میں نے مسجدیں بنائی، میں نے ادارے بنائے، میں نے لوگوں کی خدمت کی، لیکن اس کی جو بھی نیکیاں تھی اس میں دکھاوا تھا، اس میں ایسی چیز تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف تھی، جیسے کسی کا دل دکھایا ہوا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئی، تو اس وقت حالت بھی ہوگی کیا وہ واپس بھی اس دنیا میں نہیں جا سکتا، تو وہاں پہ وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا افسوس کے ساتھ کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، اور اس میں سے جو نکالی ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ کسد کرنا ناپاک چیز کا اس میں سے خرچ کرنے کا، جبکہ نہ تم خود لو اس کو مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اس سے، اور جان رکھو بے شک اللہ غنی ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتائی کہ دیکھو جب تم کسی کو کوئی چیز دینے لگو تو اس کو ایسی چیز نہ دینا کہ کل کو اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم اس کو ناپسند کرو۔ اپنے آپ کو پہلے اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ تم جب بھی دیتے ہو تم اتنی خراب چیز دیتے ہو کہ یہ تو میری استعمال کی نہیں ہے اور میں نے تو بس اس کو پھینکنی ہے، تو چلو میں کسی کو دے دیتا ہوں۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان خوف دلاتا ہے تمہیں تنگی کا اور حکم دیتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو میرا بڑھاپا آنا ہے، میں تو اپنا مال جمع کر کے رکھوں، مجھے ضرورت ہوگی میں کس سے لوں گا، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے تنگ دستی کا اور تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں مغفرت کا، اور اسی لیے کہ تم جب صدقات دو گے خیرات کرو گے اور جو غریبوں کا حصہ ہے وہی ان کو دینا ہے۔ اب اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا حصہ تو غریبوں کا حصہ ہے نا، ان کو تو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عطا فرماتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے، اور جس کو دی حکمت بے شک اس کو دی خیر کثیر، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی جو اہل عقل ہیں۔ اور جو بھی تم کرتے ہو کسی طرح کا خرچ یا مانتے ہو تم کوئی نظر، تو بے شک اللہ جانتا ہے اس کو، اور نہ ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اگر علانیہ دو تم صدقہ تو خوب ہے وہ، اور اگر پوشیدہ رکھو اس کو اور دے دو انہیں ضرورت مندوں کو تو وہ ہے بہتر تمہارے لیے، اور دور کرے گا وہ تم سے کچھ تمہاری برائیوں کو، اور اللہ اس کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے دو چیزیں ہیں کہ اگر آپ صدقات دیتے ہیں اور اگر آپ اعلانیہ دیتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اگر میں اعلانیہ دوں گی تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، دوسرے دیکھ کے سبق سیکھیں گے کہ اچھا وہ فلاں دے رہا ہے تو چلو میں بھی ہیلپ کرتی ہوں۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے تو پھر آپ بتا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صدقہ تم چھپ کے کرتے ہو، ایسے کہ تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، وہ بہترین صدقہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خبر رکھتے ہیں جو کچھ تمہارے دل میں ہے، تمہاری نیت کیا ہے یہ اس بات کو دیکھنا ہوگا۔ نہیں ہے تم پر ذمہ ان کی ہدایت کا، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور جو تم خرچ کرو کوئی مال تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر حصول کے لیے اللہ کی رضا، اور جو خرچ کرو گے تم کوئی مال پورا پورا دیا جائے گا تمہیں بدلہ، اور تمہارا اس میں کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا۔
خرچ کرو ان حاجت مندوں پر جو رکے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنا بڑا پیغام ہے نا، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کے واسطے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو صحابہ صفہ جو تھے وہ سارا وقت وہاں پہ بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے، قرآن سنتے تھے، اس کو لکھتے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کی تھی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی پوری زندگیاں دنیا کے لیے، وہ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، سارا دن اس میں کھپتے ہیں، اور اس کے بعد گھر واپس آتے ہیں، ان کے پاس تو وقت بھی نہیں ہوتا اتنا۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کی ہیں، ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو ان حاجت مندوں پر جو رکے بیٹھے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، مطلب وہ ادھر ادھر ایک شہر سے دوسری جگہ جیسے کاروبار کے لیے وہ جاتے ہیں تو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ خیال کرتا ہے اس کو ناواقف شخص خوشحال سوال سے بچتے رہنے کی وجہ سے، کہ مطلب وہ مانگتے نہیں ہیں، بار بار کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پہچان لوگے تم ان کو ان کے چہروں سے، نہیں سوال کرتے وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی مال تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، تو ہمیں خود دیکھنا ہوتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے، اور جس کی ضرورت، اگر دیکھیں آپ کی محلے میں جیسے مسجد ہے، وہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو قاری صاحب ہیں، جو امام ہیں وہاں کے، اور یا پھر وہاں پہ جو دوسرے لوگ آتے ہیں ان کے حالات کیسے ہیں، تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔